السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک ایسے کمظرف اور کانوں کے کچے مرد کی کہانی ہے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اروبا کی شادی کو صرف 15 دن ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کیسر کو واپس آسٹریلیا جانا پڑ گیا۔ وہ حیران تھی کہ اسے یا اس کی فیملی کو اس بارے میں پہلے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کی شادی ارینج میرج تھی۔ اس کے والدین سادہ لوگ تھے۔ انہوں نے صرف لڑکے کی تعلیم دیکھی اور زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ کیسر 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ جب اروبا کے خاندان کو رشتے کا پتہ چلا تو اس کے چچا ماموں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ بھائی، 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو رشتہ دے رہے ہیں آپ؟ کہیں ہماری بٹیا مشکل میں نہ پڑ جائے۔ ان سب کے 2-2 3-3 بچے تھے، اس لیے بڑے خاندان کے بارے میں خدشات کا شکار تھے، مگر اس کے والد فہد صاحب نے ان کی تسلی کروا دی۔ ارے نہیں بھائی، سب بچیاں بہت اچھی ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور 3 ابھی کنواری ہیں۔ پھر میری اروبا اکلوتی تھی تو ہمیشہ بہن کی کمی محسوس کرتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے 5 بہنیں دے دی ہیں۔ بس تم لوگ دعا کرو اروبا کے لیے کہ میری بیٹی کو اس گھر میں آرام اور سکون نصیب ہو۔ ان کے کہنے پہ سب نے آمین کہا۔ یوں اس کی شادی کیسر سے ہو گئی۔ بظاہر سب کچھ بے حد آئیڈیل تھا۔ بگی میں اس کی بارات آئی۔ سب بہنوں نے اسے سونے کی چین، ٹاپس، سیٹ اور رنگ کے تحفے دیے۔ کیسر بھی بہت اچھا تھا، مگر دوسرے ہی دن جب کیسر نے اسے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ ان پہ عمل کریں گی، تو اروبا نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس پہ کیسر بولا دیکھیے میری 3 کنواری بہنیں ہیں، اس لیے آپ سب کے سامنے میرے ساتھ بات مت کیا کرنا۔ کھانا آپ بہنوں اور امی کے ساتھ ہی کھایا کریں گی، کہیں آنا جانا ہو تو ان کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ رات کو جب میں کمرے میں آ جاؤں تو امی سے اجازت لے کر آپ بھی آ سکتی ہیں، مگر مجھ سے پہلے نہیں۔ اور آپ بیوٹی سیلون بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ پھر میری بہنیں بھی پارلر جانا چاہیں گی۔ آپ کے بھائی ہمارے گھر نہیں آ سکتے اور نہ ہی آپ اپنے والدین کے گھر جائیں گی۔ ہاں، اگر امی اجازت دیں تو 2 مہینے میں 1 دن کے لیے آپ اپنے میکے والدین سے ملنے جا سکتی ہیں۔ اروبا کو یہ سب شرائط سن کر بہت حیرت ہوئی۔ دل میں سوچا اگر اتنا ہی بہنوں کا خیال تھا تو پھر شادی ہی نہ کرتے، اور یہ کیا لاجک ہوئی کہ نہ میں اپنے گھر جاؤں نہ میرے بھائی یہاں آئیں۔ ان کے خیال میں ہم اتنے ہی برے ہیں کہ میرے بھائی ان کی بہنوں کی وجہ سے یہاں آئیں گے، اور ان کی سب بہنوں کی آئی بروز، ہیئر سٹائل اور میک اپ سے تو صاف دکھتا ہے کہ یہ پابندی سے سیلون جاتی ہیں۔ شاید یہ پابندیاں صرف میرے لیے ہی ہیں۔ مگر اروبا نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس گھر کے ماحول کے مطابق ڈھال لے گی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ فجر پڑھ کے ساس نندوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ جاتی، جبکہ کیسر آرام سے اٹھتا، پھر باہر نکل جاتا۔ رات گئے واپس آتا تو بہنوں اور کزنز کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف رہتا۔ ایسے لگتا جیسے ان سب کے لیے وہ موجود ہی نہیں تھی۔ رات 2-3 بجے کیسر کو نیند آتی تو وہ کمرے میں چلا جاتا، جبکہ اروبا کو اس کی ساس کی طرف سے اجازت ملتی تو ہی وہ کمرے میں جا سکتی تھی۔ دونوں اس قدر تھکے ہوتے تھے کہ بنا کوئی بات کیے سو جاتے۔ 2-3 بار کہیں جانے کا پروگرام بنا تو اس نے سب کو تیار ہوتے دیکھ کر نند سے پوچھا کوئی آ رہا ہے کیا؟ نہیں تو ہم سب گھومنے پھرنے مری جا رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے سوچا مجھے تو کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنے میں اس کی ساس بولی کھانا آ کر بنا لینا، ابھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے خاموشی سے چولہا بند کیا اور کمرے میں جا کر الماری کھولی کہ کوئی سادہ سا سوٹ پہن لے کہ باہر سے ساس کی آواز آئی، ارے بھائی جلدی آ جاؤ، ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، 5 منٹ میں آ جاؤ ورنہ ہم نکل جائیں گے۔ یہ سن کر اس نے تیزی سے سامنے ہینگ ہوا جوڑا پہنا اور الٹے سیدھے بال بنا کر باہر کو بھاگی تو دیکھا سب ہائیس میں بیٹھ چکے تھے۔ کیسر والد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تھا اور اسے ساس کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ مری میں سب نے خوب انجوائے کیا سوائے اس کے، کیونکہ سبھی کھانے پینے، خوشگپیوں اور ہارس رائڈنگ، شاپنگ میں مصروف تھے،
جبکہ وہ ان کے ساتھ ایسے پھر رہی تھی جیسے کوئی فالتو چیز۔ کسی اور کو تو کیا پرواہ ہوتی، کیسر بھی اس سے بالکل لا تعلق بنا بہنوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ رات گئے، واپس آ کر سب سو گئے۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے اور جب کیسر نے پیکنگ شروع کی تو اسے پتا چلا کہ وہ تو صبح آسٹریلیا واپس جا رہا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کیسر کہ اتنی جلدی واپس جانا ہے آپ کو؟ اس نے شکوہ کیا تو کیسر کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، جلدی جاؤں گا تو تمہارا ویزا بھیجوں گا نا، پر آپ کچھ دن تو اور رک جاتے نا۔ یہ کہہ کر اروبا نے رونا شروع کر دیا تو کیسر نے پیکنگ چھوڑی اور اسے سمجھانے لگا، میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی واپس آ جاؤں، تم بس میری امی اور بہنوں کو خوش رکھنا اور جو کچھ میں نے کہا تھا نا اس پر عمل کرنا، اوکے؟ اتنے میں اس کی ساس کی آواز آئی، کیسر تم سے ملنے سب کزنز آئے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ کیسر اسے پیکنگ کا کہہ کر چلا گیا۔ اس نے پہلے پیکنگ کی، پھر کھانا بنایا، مہمانوں کو چائے اور کھانا سرو کرتے کرتے رات کے 3 بج گئے۔ 5 بجے کیسر ایئرپورٹ چلا گیا۔ اروبا تو ابھی تک اپنے شوہر اور سسرال سے اچھی طرح واقف بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیسر چلا گیا تھا۔ اس کی ساس کے حکم پر اب تینوں نندیں، جن کی عمریں بالترتیب 22، 19 اور 15 سال تھیں، اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پہ سونے لگیں، اگرچہ پہلے وہ الگ الگ کمروں میں رہتی تھیں۔ اسے عجیب تو لگتا کہ ایک بیڈ پہ 4 لڑکیاں بے آرام رہتیں، مگر بدمزگی نہ ہو اس لیے چپ رہی۔ ساس نے اسے تمام کام یہ کہہ کر سونپ دیے کہ مجھ میں تو اب ہمت نہیں بہو، اور بچیاں پڑھنے میں مصروف ہوتی ہیں، اس لیے سب کام اب تمہاری ذمہ داری ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ ساس کو اروبا کا کیا ہوا کوئی کام پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ارے کتنا بدمزہ سالن بنایا ہے! انہیں وہی سالن بدمزہ لگتا جس کی تعریف ان کے بھانجے بھتیجے جو کہ قریب رہتے تھے اور اکثر کھانے کے وقت آ جاتے تھے کرتے نہ تھکتے تھے۔ ہمارے ہاں روٹی ایسے نہیں پکتی۔ انہیں اس کے بنائے نرم پھلکے نہ بھاتے، جن کی تعریف غلطی سے اس کے سسر کے منہ سے یہ سوچ کر نکل گئی تھی کہ آج روٹی کس نے بنائی ہے، بڑی نرم اور مزے کی لگ رہی ہے۔ شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کی کسی بیٹی نے بنائی ہے، اگر جانتے ہوتے کہ بہو نے بنائی ہے تو کبھی تعریف نہ کرتے۔ وہ سارے گھر کے کپڑے دھوتی اور تیسری منزل پر ڈال کر آتی، پھر اکیلے اتار کے بھی لاتی، مگر ساس خوش نہ ہوتی۔ ارے یہ کپڑے تو ہاتھ سے دھونے تھے نا، بھلا سویٹر کون واشنگ مشین میں دھوتا ہے؟ انہیں ذرا احساس نہ ہوتا کہ وہ صبح فجر سے رات 12 بجے تک اکیلے سب کام کرتی تھی۔ ایسے میں سب کے کپڑے اور سویٹرز ہاتھ سے دھونے کی طاقت نہیں تھی اس میں۔ مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا، مگر کیسر نے جا کر نہ تو اسے فون کیا تھا نہ ہی کوئی ای میل کی۔ اس کے گھر سے کسی کو آنے کی اجازت تھی نہ فون کرنے کی۔ اروبا کو لگتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی بلکہ اسے قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہو۔ ایک دن اس نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو ساس بولی، میڈم ساری زندگی انہی کے ساتھ تو گزار کر آئی ہو، اب کچھ دن نہیں جاؤ گی تو مر نہیں جاؤ گی؟ تمہیں تو ذرا احساس نہیں ہے کہ گھر کا کام پیچھے سے کون کرے گا؟ یہ سن کر اس نے سوچا، مجھ سے پہلے یہ سب کام آخر کون کرتا تھا جو اب میرے 2 دن کے لیے جانے سے سب کام رک جائیں گے؟ مگر وہ خاموش رہی۔ ایک روز ظہر پڑھ کے وہ کچن کی طرف جانے کے لیے ساس کے کمرے کے باہر سے گزری تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، کہاں کیسر بیٹا، اروبا تو اپنے کمرے سے نکلتی ہے نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، بس فون پہ اپنی ماں اور دوستوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، یا سوئی رہتی ہے، یا ٹی وی پہ فلمیں دیکھتی رہتی ہے۔ اچھا بھیجتی ہوں کسی کو، اگر اٹھی ہوئی تو بات کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھوٹی بیٹی کو آواز دی، اریو افرا، جاؤ ذرا بھابھی کو بلا کر لاؤ، بھائی کا فون ہے۔ اروبا کھڑی انتظار کرتی رہی، مگر جب افرا باہر نہ نکلی تو اروبا خود ہی کمرے میں چلی گئی اور بلند آواز سے بولی، جی امی آپ نے بلایا تھا؟ اسے دیکھ کر پہلے تو ساس گڑبڑا گئیں، مگر یہ سوچ کر کہ بیٹے نے بہو کی آواز سن لی ہوگی اسے فون پکڑاتے ہوئے بولی، کیسر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے ریسیور پکڑ کر سلام کیا اور ساس کو دیکھا جو اپنی جگہ ہی جم کے بیٹھی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ 1 مہینہ ہو گیا کیسر، آپ نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ ہاں تمہیں سونے سے اور دوستوں سے بات چیت کرنے سے فرصت ہو تو تم مجھ سے بات کرو نا۔ اگر لینڈ لائن پہ بات نہیں کر سکتے تھے تو میرے سیل فون پر کر لیتے، آپ کوئی ای میل ہی کر دیتے۔ اس نے ساس کو سناتے ہوئے کہا،
सेल फोन पे भी तो तुम्हें दूसरों से बातें करनी होती है ना, कौन सा मेरे लिए वक्त होता है तुम्हारे पास अरूबा? कैसर ने फिर तंज किया। असल में वाईफाई का तो पासवर्ड ही नहीं है मेरे पास, और मेरे पास जो क्रेडिट मुझे शादी से पहले अब्बू ने डलवा के दिया था वो तो कब का ख़त्म हो चुका है, तो मैं कैसे आपको या किसी और को मैसेज या कॉल करती? अम्मी अब्बू और किसी और से तो बात करने या कहीं जाने से आप मना कर गए थे, इसलिए किसी को कह भी नहीं सकी कि क्रेडिट डलवा दें। आपने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए थे। सलामी के पैसों से आपने अपनी बहनों इफ़रा, शाजिया और नाजी को गोल्ड के टॉप्स ले दिए थे। मेरे पास तो ना पैसे थे और ना ही किसी को कह सकती थी कि मुझे क्रेडिट डलवा दें। उसने तफसील बयान करके सास को कनखियों से देखा जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। फिर कुछ देर तक बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या ज़रूरत थी उससे सारे दुखड़े सुनाने की? पता भी है परदेस में कितनी मुश्किल से गुजारा करता है मेरा बच्चा, और तुमने शिकायतों के ढेर लगा दिए। अरे कौन सा ऐसा जुल्म का पहाड़ तोड़ रहे हैं हम तुम पर? अम्मी, मैंने तो सिर्फ उन्हें हकीकत बताई है, झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना। सास को तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब लगा। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही थी? सास ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा तो अरूबा ने निहायत अदब से जवाब दिया। अम्मी, आप कैसर को बता रही थी कि मैं सोई रहती हूँ या फ़ोन पर मसरूफ़ रहती हूँ और घर का कोई काम नहीं करती, जबकि आप जानती हैं कि मैं अकेली सब काम करती हूँ। आप या आपकी बेटियों में से कोई भी मेरा हाथ नहीं बटाता। मैं ये आपके डर से नहीं करती, बल्कि आप सबको अपनी फैमिली समझकर, इस घर को अपना घर समझकर करती हूँ। लेकिन अगर आप सब मुझे ज़हनी और जिस्मानी अजियत देने के साथ साथ मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो मैं खामोश नहीं रहूँगी अम्मी। ये सुनकर उसकी सास बोली, अगर तुम ये समझती हो कि तुम कैसर के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी और मेरे बेटे को हमसे जुदा कर लोगी तो तुम्हारी भूल है बहू। मैं तुम्हें इस बदतमीज़ी का ज़रूर मज़ा चखाऊंगी। ये कहकर वो तन फन करती कमरे से बाहर चली गई। उस दिन के बाद से तो जिंदगी उस पे और भी तंग कर दी गई थी। नंदे उसकी तरफ पाँव करके सोती, पूरी रात उसके मुंह पे पाँव मारती रहती। वो नहाने जाती तो पानी और गीज़र के वॉल्व्स बंद कर दिए जाते। उसे वॉशरूम जाना होता तो वॉशरूम में मौजूद लड़की घंटा घंटा बाहर ना निकलती। वो खाना बनाती मगर उसके लिए कुछ ना छोड़ा जाता। उसके वालिदैन उससे मिलने आते तो उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया जाता। उनकी लाई हुई जो मिठाई, फ्रूट्स और दीगर अशिया सब घर वाले खा लेते, मगर उसे कुछ ना दिया जाता, ना ही उनकी आमद के बारे में उसे बताया जाता। उसके शैम्पू और लोशंस की बोतलें खाली कर दी जाती। वो सफाई करती तो एक ननद उसके सर पे खड़ी रहती जैसे वो कोई चोर हो। कोई मेहमान आ जाता तो एक ननद उसके साथ बैठी रहती कि वो उनसे कोई बात ना कर सके। वो ये सब बर्दाश्त करती रही कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार पैदा हो जाए, मगर इसके कोई आसार नहीं थे। एक दिन वो किचन में नाश्ता बना रही थी कि सास ने हुक्म दिया, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए 20 लोगों के लिए 4-5 डिशेस बना लेना। ये कहकर वो कमरे में चली गईं। अरूबा ने नाश्ता बनाया, सबको दिया, घर की सफाई की, कपड़े धोए, बिरयानी, चिकन कढ़ाई और ना जाने कैसी कैसी चीज़ें बनाकर किचन धोकर वो फारिग हुई तो रात के 8 बज चुके थे। घर के सब लोग कहीं जाने के लिए तैयार होकर निकले तो उसने सोचा, मेहमान आने वाले हैं तो ये सब कहाँ जा रहे हैं। सास नंदो ने उसके कमरे के अलावा हर कमरे को लॉक कर दिया और बिना कुछ बताए चले गए। उसने भी मौका गनीमत जाना, नहाकर नमाज पढ़ी और सो गई। सुबह फजर पढ़कर नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो हैरान रह गई। सास और नंदे खड़ी पराठे, ऑमलेट, चाय, फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। अम्मी, मुझे उठा देती आप, मैं बना लेती सब कुछ, उसने कहा तो सास नखुवत से बोली, अरे रहने दो बीबी, ये दिखावा मत करो, हमें आदत है अपने काम खुद करने की, हमें तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कह रही हैं अम्मी, कितने अरसे से तो मैं ही सब काम कर रही हूँ, आज क्या हो गया है आप सबको, उसने पूछा तो सास ने उसके पीछे देखा और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। हाय हाय, देख रहे हो कैसर अपनी बीवी की गज भर लंबी जुबान, अब तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा ना कि कैसे ये औरत मुझसे बदजुबानी करती है। अरूबा ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। कैसर निहायत गुस्से से उसे देख रहा था। आप कब आए कैसर, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसके सवाल पर कैसर ने जवाब दिया, तुम्हें मेरे आने की परवाह होती तो घोड़े गधे बेचकर रात सो न रही होती,
ایئرپورٹ نہیں آ سکتی تھی مگر گھر میں تو انتظار کر سکتی تھی نا. لیکن تمہیں مجھ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ تم تو مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. تمہارے ماں باپ نے زبردستی تمہیں میرے پلے باندھ دیا. اس کا بدلہ تم میری معصوم بہنوں اور ماں سے لے رہی ہو. یہ سن کر اروبا کی برداشت جواب دے گئی. یہ سب انکشافات آپ پر آپ کی والدہ محترمہ نے کیے ہوں گے نا کیسر، ہے نا؟ اس نے پھنکارتے ہوئے پوچھا تو کیسر نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کہنے کی کیا ضرورت ہے، دکھائی دے رہا ہے مجھے. میری ماں بہنیں سارا دن مشین کی طرح گھر کا کام کرتی رہیں، کئی طرح کے کھانے بنائے، رات گئے تک مہمانوں کو سرو کرتی رہیں، اور تم سارا دن فون پہ نہ جانے اپنے کن دوستوں سے گپیں ہانکتی رہی اور پھر تھک کر سرے شام ہی سو گئی اور چند گھنٹے بھی میرا انتظار نہ کر سکیں. آپ حد سے گزر رہے ہیں کیسر. میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو. جب آپ میرے ساتھ چند گھنٹے گزار کر 7 سمندر پار جا بیٹھے تھے اور مجھے اس قید خانے میں قید بامشقت کی سزا سنا کر پلٹ کر نہیں دیکھا، تو پھر کس بنیاد پر آپ مجھ پر اتنے بڑے الزام لگا رہے ہیں؟ تصویر کا ایک رخ آپ کو آپ کی ماں بہنوں نے دکھایا ہے تو دوسرا میں دکھاؤں گی، مگر ایسے نہیں. پہلے میرے خاندان اور اپنے خاندان کو جمع کیجیے تاکہ سب آپ لوگوں کی اصلیت جان لیں. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی. کیسر نے اپنے والدین اور بہنوں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اروبا کے والد کو فون کیا. انکل، آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے. میری امی اور بہنوں کا اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہے، اس لیے میں اسے مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتا. اتنی سی بات کر کے اس نے بغیر کچھ سنے فون بند کر دیا. کچھ دیر میں کیسر کے خاندان والے اس سے ملنے کے لیے آنے لگے. اروبا کے والدین، بھائی اور چچا بھی آ پہنچے. سب نے سوچا شاید کیسر سے ملنے آئے ہیں. سب بات چیت میں مصروف تھے کہ اروبا لاؤنج میں داخل ہوئی. السلام علیکم، میں آپ سب کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. بھائی جان، ذرا میرا فون LED سے کنیکٹ کر دیجئے. اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا تو اس کے بڑے بھائی عزیز نے اس کا فون کنیکٹ کر دیا. اروبا بولی، امی ابو، مجھے معلوم ہے کہ کیسر نے آپ کو مجھے لے جانے کے لیے بلایا ہے. اب میں خود بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی، مگر جانے سے پہلے ان سب کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا کر رہوں گی. یہ کہہ کر اس نے فون سے ویڈیوز چلانی شروع کی. پچھلے 6 ماہ کی کئی ویڈیوز تھیں جس میں وہ صبح سے رات تک کام کرتی نظر آ رہی تھی. کبھی اس کی ساس تو کبھی اس کی نندیں اس پر طنز کے تیر برساتی تھیں. اس کے والدین اور خاندان کو کوستی سنائی دے رہی تھیں. ایک ویڈیو میں صرف بند دروازہ نظر آ رہا تھا مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں. اس کی ساس فون پہ اپنی شادی شدہ بیٹی سے مشورہ کر رہی تھی. ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ایسے ہی کرتی ہوں. ایک پاسپورٹ کی کاپی منگواتی ہوں تمہارے ابو کی بک شاپ سے. یقیناً کوئی نہ کوئی فوٹو اسٹیٹ کروانے تو آتا ہی ہوگا، اور کچھ خط شازیہ سے لکھوا کر کیسر کو بھیج دوں گی اور کہہ دوں گی کہ اروبا کے سامان سے اس کے عاشق کے خط اور پاسپورٹ ملا ہے. یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. دیکھنا پھر کیسے کیسر اسے فوراً طلاق بھجوا دے گا. پھر میں اپنی بھانجی رومی سے کیسر کی شادی کر دوں گی. آخری ویڈیو اس دن کی تھی جب کیسر واپس آیا تھا. ویڈیو بند کر کے اس نے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈالی. ساس، نندوں اور سسر کے چہرے سفید پڑ چکے تھے، جبکہ کیسر سر جھکائے حیرت سے بیٹھا تھا. اس کے خاندان والے حیرت سے سب کو دیکھ رہے تھے. اروبا کے والدین، بھائیوں اور چچا کے چہرے غصے اور ضبط سے سرخ ہو رہے تھے. چلو اروبا بیٹا، گھر چلیں. میرا وکیل خلا نامہ تیار کر کے کیسر کو بھیج دے گا. میں اپنی بیٹی کو اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. یہ سن کر کیسر نے سر اٹھایا اور مردنی سی آواز میں بولا، انکل پلیز ایسا مت کہیں. اروبا کہیں نہیں جائے گی. مجھے میری ماں بہنوں نے جو بتایا تھا میں تو اس پر یقین کرتا رہا. اروبا سے کچھ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی. مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا خاندان ہی مجھ سے دشمنی کر رہا ہے. کیسر، کس منہ سے تم یہ بات کر رہے ہو؟ اروبا کے چچا نے کہا، تم کیسے مرد ہو جو اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام نہیں دے سکے؟ جو کچھ شادی کے روز سے تمہیں بہنوں اور ماں نے پٹی سکھائی تم اسی پر عمل کرتے رہے. اتنے عرصے اروبا کو اس کے والدین کے گھر نہیں جانے دیا، اور جب اس کے والدین آتے تو گھر سے بھگا دیا جاتا. 15 دن ساتھ رہ کر تم آسٹریلیا گئے تو 6 ماہ پلٹ کر نہیں پوچھا تم نے. ہماری بیٹی نوکروں کی طرح تمہارے خاندان کی خدمتیں کرتی رہی. ماں باپ تک سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اسے. کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر اور سسرال؟ تمہاری اپنی بھی 5 بہنیں ہیں.
کیا تم اپنے جیسا شوہر اور سسرال ان کے لیے پسند کرو گے؟ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو تم جیسے مرد کے بھروسے چھوڑ کر جائیں۔ کیسر نے پرامید نظروں سے اروبا کو دیکھ کر التجا کی، پلیز اروبا، مجھے ایک موقع تو اور دو۔ کیا آپ اس قابل ہیں کیسر؟ ایک شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ محض چند گھنٹے گزار کر اسے چھوڑ گیا ہو اور ماں بہنوں کے کہنے میں آ کر اس کو بد کردار مان کر طلاق دینے پہ آمادہ ہو جائے، کیا کوئی بھی عقل مند عورت ایسے کانوں کے کچے مرد کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر کسی کا کوئی افیئر ہو بھی تو کیا وہ اپنے عاشق کا پاسپورٹ اور خط لے کر سسرال جائے گی؟ آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنی ماں بہنوں کا یقین کر لیا اور مجھے صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ سچ تو یہ ہے کیسر کہ آپ اپنی ماں بہنوں جیسی مکار اور فتنہ پرور عورتیں ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ انہی کے جیسی عورت ہی ان کی مکاریوں اور سازشوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، میں نہیں۔ یہ کہہ کر اروبا اٹھی اور اپنے والدین کے ساتھ چلی گئی۔ لاؤنج میں بیٹھے کیسر کے خاندان والوں نے چیمگوئیاں شروع کر دیں۔ کیسر کے خالو بولے، ارے شکر ہے ہم ان سازشی عورتوں سے بچ گئے، ورنہ میری بیگم کا تو موڈ تھا کہ اپنی بیٹی رومی کا رشتہ کیسر کو دیتی۔ اللہ معاف کرے ان عورتوں کے مکر و فریب سے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی اپنے سسرال اور میاں کے ساتھ بہت خوش ہے، یہاں ہوتی تو اروبا کی طرح عذاب میں مبتلا رہتی۔ کیسر، اس کے والدین اور بہنیں ایسے چپ بیٹھے تھے جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کیسر کے سبھی رشتہ داروں نے انہیں خوب سنائی اور یہ کہہ کر نکل گئے کہ اب وہ یہ امید تو نہ رکھیں کہ خاندان میں سے کوئی انہیں رشتہ دے گا، بہتر ہوگا کہ آپ سب اروبا اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگ کر اسے واپس لے آئیں، اتنی اچھی اور صابر بہو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ سب رشتہ دار گھر سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اروبا عدالت کے ذریعے کیسر سے خلا لینے میں کامیاب ہو گئی۔